کعبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے کائنات کو بنایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وہی صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت تھا۔ اس مقصد کو ہمارے اور آپ کے بابا ملت ابیکم ابراہیم، ہمارے بابا ابراہیم نے اس کو پوری محنت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پورے بلبلے کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے تنتنے کے ساتھ، پورے ہمہمے کے ساتھ اور پورے زمزمے کے ساتھ نبھا دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر بالکل بچے تھے، بتوں کو توڑ ڈالا اور توڑنے کے بعد بڑے بت کے گلے کے اندر کلہاڑے کو ڈال دیا۔ بستی کے لوگوں نے کہا یہ کس کی شرارت ہے؟ کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک جوان رانا ابراہیم کو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ کہا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، ابراہیم کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا آلہ قتل تو بڑے کی گردن کے اندر موجود ہے، تم ان سے کیوں نہیں پوچھتے اگر ان میں قوت گویائی موجود ہے؟ کہا لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے پتا ہے ان کو بات کرنا نہیں آتی۔ کہا جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، جو اپنے حالت اظہار کا شکوہ بھی نہیں کر سکتے آپ ان کو اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ کہا بڑی باتیں کرتا ہے، اس کو آگ کی چتا کی نظر کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے چتا کو جلایا گیا، اچھی طرح بھڑکایا گیا۔ جب چتا کے اندر پھینکنے کی باری آئی، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، کہا پتا کرو میرا ابراہیم کیسا ہے۔ جناب جبریل جناب ابراہیم کے پاس آئے، کہا حل لک من حاجہ، اے ابراہیم آپ کی کوئی حاجت تو نہیں؟ کہا ما الیک حاجہ، اے جبریل میں نے اپنی حاجت کو کبھی کسی غیر کے سامنے پیش نہیں کیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں بھی اللہ کافی ہے، اور جس کے لیے پروردگار عالم کافی ہو جائے اس کو کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مالک کائنات نے کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے۔ اس کے لیے بہکتے ہوئے گلابوں کا ایک گلستان بن جانا، اس کے لیے بہکتے ہوئے پھولوں کا چمنستان بن جانا۔ حضرات جب بڑے ہوئے بتوں سے پہلے ہی دستکش ہو چکے تھے، بستی کے لوگوں کو ستارے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، ستارے کے اوپر اپنی نگاہ کو جما لیا۔ جب رات بیت گئی ستارہ ڈوب گیا، ابراہیم نے کہا لا احب الافلین، جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ قال ان لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اے میرے پروردگار اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھا، ابھرتے ہوئے دیکھا، چمکتے اور چمکتے ہوئے دیکھا۔ نصف النہار کے اوپر سورج سوا نیزے کے اوپر آ گیا، پوری شدت اور حدت سے چمکنے لگا، یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت آیا سورج بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم نے پہچان لیا سورج چاند ستارہ رب نہیں ہو سکتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ ابراہیم کی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن سورج ستارے اور چاند کے آستانے پہ نہیں جھک سکتی۔ ابراہیم کی گردن آئندہ کے بعد جب بھی جھکا کرے گی مالک کائنات کے آستانے کے اوپر جھکا کرے گی۔ حضرات گرامی قدر جب تو ہیت کا عقیدہ گر کر کے ریشوں کے اوپر گیا، اللہ نے لقب خلیل عطا فرما دیا۔ خلیل کا معنی یہ ہے جس کے دل کے تاروں میں کسی غیر کی محبت نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی میں بڑے مقامات کے اوپر آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیرانہ سالی کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے کہا وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹا عطا فرما دیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا باپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، اللہ نے کہا تیرا سینہ ٹھنڈا ہوا،
جہاں اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ وادی بیوا کو گیا کے اندر جا کے چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو لے کے نکلے، ننھے اسماعیل کو جھولی میں اٹھایا ہوا وادی بیوا کو گیا میں پہنچے۔ ہاجرہ سسک رہی ہے، اپنے شوہر کی جدائی میں رو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ آج یہ الفاظ جو تمہاری اور میری ماں نے کہے وہ میرے بابا کے ساتھ تو کیا تھے؟ کہا ابراہیم اتنا تو بتلاؤ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں مالک کائنات کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا اگر اس نے حکم دیا ہے پھر وہی پالنہار ہے، پھر وہی پروردگار ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے سیدنا ہاجرہ کی عبادت کس طرح کی، سیدنا اسماعیل کی مہمانی کس طرح کی؟ آب زمزم کو ان کی ایڑیوں کے نیچے سے جاری فرما دیا۔ آج بھی جو آب زمزم کو پیتا ہے حضور نے اعلان فرما دیا ماء زمزم کی مشہوری کا لہو، جو آب زمزم کو جس نیت کے ساتھ پیے گا مالک کائنات اس کی نیت کو قبول و منظور فرما لیں گے۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام گائے گائے اللہ کے حکم سے سیدنا اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کی زیارت کے لیے آتے رہے۔ ایک دن آئے، اسماعیل کی ٹانگوں پر نظر پڑی، اسماعیل کے وجود پر نظر پڑی۔ اسماعیل اب کچھ بڑا ہو چکا تھا، بھاگتے اور دوڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ تب پیار آیا جب اسماعیل پیدا ہوا، آج پھر اس کو دیکھا، دوڑتے اور بھاگتے ہوئے دیکھا۔ آج پھر ابراہیم کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ اللہ نے کہا پہلے تو میں نے تجھے حکم دیا اس کو اپنے سے دور ایک ویرانے میں جا کے چھوڑاؤ، آج حکم کا عالم اور ہے۔ اللہ آج کیا حکم ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آج حکم یہ ہے ننھے اسماعیل کے گلے پر چھری کو چلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ ہاتھ پڑا، لیکن ابراہیم نے چھپنا سیکھا ہے، مالک کائنات کی نافرمانی کو نہیں سیکھا۔ اپنے بیٹے کو بلا لیا، کہا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے ننھے بیٹے میں نے رات میں دیکھا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تیرے گلے پر چھری کو چلا رہا ہوں، میرے بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے بابا میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں، میں بھی تو پچھ کر ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں بھی تو ستارے سورج اور چاند کا انکار کرنے والے ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں بھی تو دربار نمرود میں توحید کی صدا کو بلند کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں بھی تو ماں ہاجرہ کا بیٹا ہوں۔ بابا میں نے آپ کے گھر جنم لیا، میں نے ہاجرہ سے تربیت کو حاصل کیا، بابا میری گردن پہ چھری کو چلا دو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا اف بھی نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی کا عالم کیا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ ہم مسلمان ہیں گھر کے بستر پہ لیٹے ہوئے، ہم مسلمان ہیں اپنا کاروبار کرتے ہوئے، ہم مسلمان ہیں دکانداریاں کرتے ہوئے، لیکن ابراہیم کے اسلام کا عالم کیا ہے؟ ہاتھ میں چھری کو اٹھا لیا۔ اور اسماعیل کے اسلام کا عالم کیا ہے؟ سامنے گردن کو بچھا دیا۔ جس وقت چھری چلنے کی باری آئی مالک نے اعلان فرما دیا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ نے اعلان فرما دیا جہاں ابراہیم تو نے اپنی ہاتھ کو پورا فرما دیا ہے وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ نے کہا ابراہیم کائنات کے اندر بڑے لوگوں نے ذبح کیا لیکن جیسا ذبح تو نے کیا ہے کائنات نے کسی نے بھی نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر آج ابراہیم کی سنت کے احیاء کے لیے، آج توحید کے نمبردار بابا ابراہیم کی سنت کے اجرا کے لیے ہم نے دمبے کو حریر دیا، ہم نے بکرے کو حریر دیا، ہم نے گائے اور اونٹ کو حریر دیا، لیکن مجھے یہ بات بتلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہمارا بہانے والا لہو پہنچے گا؟ کیا ہمارا کاٹنے والا گوشت پہنچے گا؟ نہیں نہیں، اللہ نے اعلان فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور سن لو مجھے گوشت کی بوٹیوں کی ضرورت نہیں اور مجھے تمہارے گرنے والے لہو کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے دل کے اس تقوی کی ضرورت ہے جس نے ابراہیم کو اسماعیل کے گلے کے پر چھری چلانے کے لیے آمادہ اور تیار فرما دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر یاد رکھیے یہ چھری ایک جانور کے گلے پہ چلتی ہے، اس کو ہوائے نفس پہ چلنا چاہیے، اس کو نفس کی جھوٹی تمناؤں پہ چلنا چاہیے،
اس کو نظام ہائے باطل پہ چلنا چاہیے، اس کو معیشت میں سود پہ چلنا چاہیے، اس کو معاشرت میں بے پردگی پہ چلنا چاہیے، اس کو غلیظ لباس پہ داڑھی مڑانے والے عملے پر چلنا چاہیے، تب تو صحیح ایمانوں میں قربانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا اما من ہوا مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اما من ہوا مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ اور جنت کے بالا آنے، جنت کی حوروں کی رفاقت، جنت کے غلمان کی خدمت، جنت کا سزا، جنت کے کھانے کب حاصل ہوں گے؟ جب چھری کو اپنی